الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ایک ساتھی نے نماز سے متعلق کچھ سوالات کیے، خصوصاً وہ نماز میں سجدہ سہو کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ سجدہ سہو کیا صرف اور صرف التحیات جب عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے اس کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا؟ تو اس نے پوچھا کہ کوئی آدمی عبدہ و رسولہ کے بعد وہ آگے درود شریف بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے اور اس کو یاد نہ جائے کہ میں نے سجدہ سہو کرنا، اس پر کوئی واجب چوڑا ہو، اس کو سجدہ سہو اس پر لازم ہو گیا ہو، لیکن اس نے یہاں پر آ کے وہ بھول گیا اور اس نے دونوں سلام پھیرے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو دیکھو، یہ مسئلے کا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے کہ سجدہ سہو یہی جگہ اگر یہی کر لی تو ٹھیک، یہی نہیں کیا تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پھر ہم نے دوبارہ نماز پڑھ لی ہے۔ نہیں، ایسی نہیں ہے۔ دیکھو، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی واجب رہ گیا، مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے اور وہ قاعدے اولا وہ رہ گیا جو کہ واجب ہے، یا کوئی اور واجب اس سے رہ گیا، پھر وہ آخری قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پہنچا، تحیات پڑھ لی، لیکن وہ سجدہ سہو بھول گیا، تو چاہیے تو یہ کہ سجدہ سہو یہیں پر کرے، لیکن اگر وہ سجدہ سہو یہیں پر بھول گیا تو اب آگے کیا کرے گا؟ تو اگر انہوں نے سلام پھیر دی، سلام پھیر دی اور اس کو یاد آ گیا کہ وہ بھائی میرے اوپر کوئی واجب مجھ سے چھوٹ گئی تھی، مجھ پر سجدہ سہو لازم ہو گیا تھا، تو سلام پھیرنے کے بعد دونوں سلام بھلے وہ پھیرے، تو اس کے بعد اگر اس کو یہ یاد آ جائے کہ میرے اوپر تو سجدہ سہو لازم تھا، تو وہ دونوں سلاموں کے بعد اگر اس نے قبلہ رخ سے ہٹے نہیں تھے اور کسی سے بات نہیں کی تھی یا اس جگہ سے کہیں اور نہیں گئے تھے یا کوئی ایسے کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹتا ہو، مطلب سلام پھیرا اور فوراً اس کو یاد آ گیا کہ او بھائی میں نے تو سجدہ سہو مجھ سے رہ گیا، تو دونوں سلاموں کے بعد بھلے جب انہوں نے دونوں سلام پھیری اس کو یاد آ گیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، وہ 2 سجدے کرے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بیٹھ جائے، التحیات اور درود شریف اور یہ سب دعا یہ پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ میں نے جب ان سے یہ سوال جب اس نے مجھے بتایا، یہ سوال میں نے سنا، تو میں نے کئی لوگ ایسے، جب میں نے کچھ اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوگا، آپس میں نے پوچھا، ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے میں نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوگا، اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ یہی مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا جب ہم سلام پھیر دیں گے کہ سلام ہم نے پھیر لیا اور ہمیں سجدہ سہو یاد آ گیا تو اب سجدہ سہو تو میرے خیال میں ہم سے، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خیال کے مطابق سجدہ سہو سے گیا، اب ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو ابو داؤد شریف میں اس متعلق ایک حدیث میں نے پڑھی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ بھئی ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے اس طرح کہ سجدہ سہو اگر التحیات میں عبدہ و رسولہ کے بعد کسی سے بھول جائے اور وہ اس کو یاد نہ رہے کہ او بھائی میں نے تو سجدہ سہو کرنا ہے، اس نے آگے بھی درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لیا، اور کوئی اس طرح معاملہ آ جائے تو یہ صورتحال ہے۔ اس طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو، 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو مثال کے طور پر، اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ مثال کے طور پر 2 رکعت پر بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے سلام 2 رکعت قاعدے اولا میں جب بیٹھ گیا تو انہوں نے التحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ کے بعد تو اس نے کھڑا ہونا تھا کہ تیسری رکعت یا چوتھی رکعت اس کے ساتھ شامل کرے، وہ جو بھی نماز ہو نا، اگر 4 رکعت والی ہو تو 2 رکعت کے لیے مزید اٹھنا، اور اگر 3 رکعت والی ہو تو تیسری رکعت کے لیے اٹھنا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ اٹھنا بھول گئے اور وہ کیا کرے، وہ سلام پھیرے، 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دے،
تو اس میں بھی یہی دیکھو، یہ ذہن میں رکھنا، اگر اس نے دونوں سلام پھیر دیے اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ او بھائی میں نے تو ایک رکعت رہ گئی، اس کے ساتھ تیسری رکعت شامل کرنی تھی، یا 4 رکعت والی نماز میں نے تو 2 رکعت پر سلام پہ 2 رکعت تو مزید میں نے کھڑے ہو کے پڑھنے تھے، تو دیکھو جب اس کو یاد آ جائے اور اس نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو کہ مثال کے طور پر قبلے رخ سے ہٹا نہیں ہوں، یا کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ، یا باتیں بہت کی ہو، یا بہت زیادہ دیر ہو گیا ہو، تو پھر تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر فوراً اس کو یاد آ جائے فوراً کہ او بھائی میں نے تو اس کے ساتھ رکعت شامل کرنی تھی، تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً اگر کوئی اس طرح عمل نہیں کیا جو میں نے بتایا تو فوراً کھڑے ہو جائے، اور اس کے ساتھ اگر 3 رکعت والی نماز ہو تو تیسری رکعت اس کے ساتھ شامل کر کے پڑھے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت اس کے ساتھ پڑھے، اور پھر آخر میں سجدہ سا کرے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی کہہ رہے کہ بھائی میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں تو وہ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس طرح بھی کر سکتے ہو، تو بہتر مسائل کو سمجھنا ہے۔ ہمیں مسائل کا پتہ نہیں ہے، اب اس مسئلے کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر ہم نے سلام پھیر دیا تو اب ہم نے دوبارہ نماز پڑھ لی ہے۔ تو میں نے جو طریقہ آپ کو بتایا، اگر اس طریقے سے آپ پڑھو گے تو یہ طریقہ بھی آپ کے لیے، آپ کی نماز اس طریقے سے درست ہو جائے گی۔ آپ کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ 1 رکعت شامل کرنے ہیں، 1 رکعت پڑھنی ہو، 2 رکعت پڑھنی ہو، پڑھو اور آخر میں سجدہ سا کرو، انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔